جانتی ہو حامیم کو 21 بار پڑھ کر کیا ملتا ہے؟ پیسہ ملتا ہے، 1 گھنٹے میں معجزہ ہو جاتا ہے۔ رب کعبہ کی قسم، پوری دنیا میں اس عمل کی دھوم مچی ہے۔ لوگ اس عمل کے دیوانے ہو چکے ہیں۔ لوگ حیران ہیں، ایسا کیا ہے؟ کیا ہے یہ مجھے بھی نہیں پتا۔ لاکھوں لوگوں نے، دوستوں بھائیوں بہنوں، ریکویسٹ کی تھی کہ حامیم کا وہ سچا وظیفہ ہمیں بتائیں، ہمیں وہ راز بتائیں۔ لوگوں سے ہم نے سنا ہے حامیم کا کوئی سچا وظیفہ ہے، لیکن وہ بتاتے نہیں، تو میں بتاتا ہوں۔ کیوں پریشان ہوتے ہو؟ غریب ہو، فقیر ہو، قرضوں میں ہو، بیماریوں میں ہو، عمل بندش، جادو، بد نظری ہے، بے اولادی ہے، اچھے رشتے نہیں آتے، اچھی نوکری نہیں ملتی، گھر میں فاقے ہیں، پوری دنیا نے ساتھ چھوڑ دیا ہے، سب نے منہ پھیر لیا ہے، سب نے، گھر والوں نے، رشتہ داروں نے، غریب سمجھ کر، لاوارث سمجھ کر، بھکاری سمجھ کر، سب نے چھوڑ دیا ہے، سب نے۔ ہمت نہ ہارنا، وہ قرآنی وظیفہ تمہیں دوں گا، آج کے آج دوں گا، ابھی کے ابھی دوں گا، ابھی کے ابھی پڑھو۔ ایسا وظیفہ اپنی زندگی میں تو نے نہیں سنا ہوگا، نہیں سنا ہوگا تم نے ایسا وظیفہ۔ جاؤ، چیلنج شدہ شرطیہ وظیفہ، پوری دنیا گھوم لو، پوری دنیا کے چکر لگا لے۔ اے غریب، تو پوری دنیا کے چکر لگا لے، تجھے ایسا وظیفہ نہیں ملے گا۔ پوری دنیا، دوستوں بھائیو بہنوں، تمہارے پیچھے ہوگی۔ آج تمہاری غربت اور غریبی کا آخری دن ہوگا۔ جس گھر میں بھی حامیم کا یہ وظیفہ پڑھا جائے گا، اس گھر کا بچہ بچہ فوری طور پر کروڑ پتی بن جائے گا۔ پورا محلہ حیران رہ جائے گا، پورا محلہ حیران رہ جائے گا۔ یہ غریب، یہ فقیر، یہ کل تک در در کی ٹھوکریں کھانے والا، یہ لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلانے والا، اس کے پاس اچانک اتنا پیسہ کہاں سے آیا؟ لوگ حیران رہ جائیں گے، یقین کریں، لوگ حیران رہ جائیں گے۔ یہ جو کہتے ہیں نا، ہم نے بڑے وظیفے پڑھے، ہم نے بڑی بڑی تسبیحات پڑھی، غربت اور غریبی نہ مٹی، رشتوں کی بندش نہ مٹی۔ اب آؤ تمہیں سچا وظیفہ بتاؤں حامیم کا۔ پہلے یہ بتاؤ کہاں سے ہو؟ کہاں سے ہو؟ پاکستان سے ہو؟ انڈیا سے ہو؟ بنگلہ دیش سے ہو؟ نیپال سے ہو؟ افغانستان، سعودیہ، دبئی، عمان، کہیں سے بھی ہو، کہیں سے بھی ہو، میری ویڈیو جیسے ہی تم تک پہنچے، اے غریبو، تم نے مایوس نہیں ہونا، اللہ کی ذات پر یقین بھروسہ کرتے ہوئے اس عمل کو پڑھ لینا ہے۔ دیکھیں، جہاں دل کرے پڑھیں، جہاں تمہارا دل کرے وہاں پڑھو، لیکن عمل کو سمجھو، عمل کو سمجھو، بات ختم۔ عمل کو سمجھو۔ کیسے پڑھنا ہے؟ سکون سے بیٹھ کر، تنہائی میں، سب سے پہلے ایک بار درود شریف، ایک بار نبی کریم رؤوف الرحیم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر ایک بار درود شریف پڑھ کر عمل کا آغاز کرنا ہے۔ ایک بار درود شریف پڑھ کر یہ لاڈلی تسبیح پڑھنی ہے۔ اگر دیکھیں، اگر نہیں آتا اگر درود شریف، تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ۔ بہانے نہ بنا، اپنے آپ کو جھوٹی تسلیاں نہ دے، بہانے بنا کے پتلی گلی سے مت نکل۔ بہانے بہت بن گئے، دیکھیں کڑوی باتیں ہیں، سچی ہیں، غوث پاک کا سچا وظیفہ ہے، بنے بنائے وظیفے نہیں ہیں۔ میں نے 10 سال برباد کر دیے اپنے یہاں وہاں کے وظیفے پڑھ پڑھ کے، کچھ بھی نہیں ملا۔
آپ لوگ میرے تجربے سے فائدہ اٹھائیں. جو 10 سال میں نے ضائع کی ہیں وہ ضائع آپ نہ کریں. ڈائریکٹ سچا وظیفہ پڑھ لیں. خالی جھولیاں بھر جائیں گی, خالی الماریاں بھر جائیں گی تیری. پڑھے گا تو, یہ در در کی ٹھوکریں کھائے گا تو. بے اولادوں تم بھی پڑھو, غم کے مارو تم بھی پڑھو, دکھیارو تم بھی پڑھو. پیسوں کے دوستوں بھائیو بہنوں, رزق کے جتنے مسائل ہیں, قرضدار اگر تمہارے دروازے پر کھڑے ہیں کہ تجھے چند منٹوں کا وقت ہے, تیری عزت کے ہم پرخچے اڑا دیں گے اگر تُو نے پیسے نہ دیے, پورا محلہ جمع کر دیں گے, تیرا کام کر کے چلے جائیں گے. آج گیٹ پر قرضدار اگر پیسے مانگنے کھڑا ہے نا, یہ وظیفہ پڑھ کے آزما لو. رب کعبہ کی قسم, ایمرجنسی حل. دیکھیں, آپ لوگ کسی ہسپتال میں جاتے ہیں, آپ کو کہا جاتا ہے آپ کا مریض کس حالت میں ہے, آپ کس ڈپارٹمنٹ میں جائیں گے چیک کروانے, آپ کہتے ہیں میرا مریض بہت خراب کنڈیشن میں ہے, تو آپ کو ایمرجنسی میں بھیجتے ہیں. تو اگر یہ وظیفہ ایمرجنسی, آپ کی کوئی مصیبت ہے, ایمرجنسی ڈاکٹر ہے یہ وظیفہ, یہ ایمرجنسی آپ کا ٹریٹمنٹ کر دے گا, ایمرجنسی آپ کا علاج کر دے گا یہ وظیفہ, ایمرجنسی آپ کی غریبی کو دور کر دے گا, ایمرجنسی آپ کے قرضداروں کے دوستوں بھائیو بہنوں دلوں میں ایسی محبت پیدا کر دے گا کہ قرضدار کہیں گے جا جب دینا ہو دیو, یا پھر کیا کہیں گے, جا تجھے معاف کیا, جا بیٹا تجھے معاف کیا. ایسا جادو ہے اس عمل میں. جادوئی وظیفہ سنو, دن کی کوئی پابندی نہیں ہے, جب دل کرے پڑھو, لیکن یہ چیزیں سمجھو. ویڈیو کو اللہ کی رضا کے لیے لوگوں تک پہنچاؤ, خالی اپنے تک مت رکھو. غریبوں کا بھی بھلا سوچو, اپنے ان بہن بھائیوں کا بھی سوچو, اپنے آپ کو ذرا دیکھو اور ساتھ میں ان کو بھی دیکھو. آپ بھی تکلیف میں ہونا, آپ کی بھی رب نے مدد کی, یہ وظیفہ آپ تک پہنچا, تو آپ بھی ان تک یہ سچا وظیفہ پہنچاؤ. اللہ کی رضا کے لیے, اللہ کی رضا کے لیے یہ کام کر لو, وارے نیارے ہو جائیں گے تمہارے غریبوں. غریبوں سنو, غریبوں سنو, میرے دوستوں میرے بزرگوں سنو. سب سے پہلے سکون سے تنہائی میں بیٹھنا ہے. عمل کی شرائط سنو, کوئی ہیوی خطرناک شرائط نہیں ہیں, تمہارے فائدے کو لے کر تمام شرائط ہیں کہ عمل پر توجہ رہے. تنہائی میں پڑھو تو کوشش کرنا کسی وقت کی نماز کے بعد پڑھو, کوشش کرنا کسی وقت کی نماز کے بعد پڑھو. فجر ظہر عصر مغرب کے عشاء کی بات پڑھو, نہیں پڑھ سکتے چلتے پھرتے پڑھو. ایک جگہ پر بیٹھ کر سب کچھ پڑھنا ہے. بات سمجھ رہے ہیں؟ نماز کس طرح پڑھتے ہیں؟ ایک ہی جگہ پر آپ لوگ پوری نماز پڑھتے ہیں نا, 4 رکعت پڑھتے ہیں, تو پھر نماز کے بیچ میں 1 رکعت پڑھ کے کسی کو جواب دیتے ہیں, پوری نماز کمپلیٹ کرتے ہیں نا, یا 2 یا 4 جو بھی پڑھنے, یا 3 پڑھیں. اس طرح یہ وظیفے کے لیے ایک بار بیٹھ جاؤ نا, کسی بھی دن, پیر منگل بدھ جمعرات جمعہ ہفتہ اتوار, کسی بھی دن ایک بار بیٹھ جاؤ, تو جب تک عمل کمپلیٹ نہ ہو کھڑے مت ہونا, نہ کسی سے بات کرنا. اسی لیے کہا تنہائی میں بیٹھنا, تاکہ عمل پہ توجہ ہو, تاکہ عمل فائدہ دے, تاکہ تمہاری غریبی دور ہو, تاکہ تمہاری بیماریاں دور ہوں. اب کیا کرنا ہے؟ پہلا وظیفہ سنو 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 سنو. دیکھیں, سب سے پہلا کام ایک بار درود پاک پڑھ لیں. یاد ہے؟ یاد ہے؟ درود ابراہیمی پڑھو جو نماز میں پڑھتے ہیں. صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لو. اگر یاد نہیں درود ابراہیمی تو صلی اللہ علی محمد پڑھ لو. جو بھی بہتر لگے, جو بھی یاد لگے, جو بھی پڑھنا چاہے وہ درود شریف پڑھو. اور فوری طور پر اگر درود شریف یاد پھر بھی نہیں تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھو.
دیکھیں تمام وظیفے آسان ہیں، بچوں کی طرح آسان عمل ہے. جو پڑھے گا دل سے وہ فائدہ حاصل کرے گا یقینی طور پر. اور جو غفلت میں، لاپرواہی میں اس ویڈیو کو اگنور کر جائے گا، پوری زندگی کا پچھتاوا اس کا مقدر ہو جائے گا. پوری زندگی کی پریشانیوں کو جھیلنا چاہتے ہو، پوری زندگی در در کی ٹھوکریں کھانا چاہتے ہو، پوری زندگی لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلانا چاہتے ہو، وہ تمہاری مرضی ہے، تمہاری زندگی ہے. جاؤ مانگتے رہو، روتے رہو. سچا وظیفہ سننا ہے تو پہلے سمجھو. سکون سے بیٹھ جاؤ اپنے گھر میں، اپنی دکان میں، جہاں دل کرے، جہاں دل کرے بیٹھ جاؤ. صبح دوپہر شام رات کسی وقت کی نماز کے بعد جہاں دل کرے بیٹھ جاؤ. جس وقت چاہو، جہاں چاہو، جس دن چاہو، پیر منگل بدھ جمعرات جمعہ ہفتہ اتوار. بات ختم ہو گئی. جہاں دل کرے بیٹھ جاؤ. بیٹھ گئے؟ اب کیا کریں؟ ایک بار درود شریف پڑھو. ایک بار درود شریف پڑھ لے، فائدہ تیرا ہے. نہیں یاد چھوڑ دو، بہانے نہیں یاد تو یہ وہ کچھ بھی نہیں. ڈائریکٹ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر دولت کا سلطانی وظیفہ پہلے نمبر پہ، مشکل کشا وظیفہ پہلے نمبر پہ. سامنے دکھ رہا ہے، یہ قرآنی الفاظ ہیں. حامیم، اسی طریقے سے جیسے میں نے بتایا نا، ایسے ہی پڑھنا ہے. اور پورا عمل آپ نے کرنا ہے. صرف حامیم کا وظیفے سے کچھ نہیں ہوگا. یہ پورا عمل آپ نے ایک جگہ پر بیٹھنا ہے، جس میں 3-4 بچوں کی طرح آسان وظیفے ہیں. پہلا وظیفہ کتنا آسان ہے، باقی بھی اتنے آسان ہیں، لیکن ترتیب طریقہ کار سمجھنا بے حد ضروری ہے. اب پہلے نمبر پر آپ نے حامیم کو پڑھنا ہے. حامیم ایک بار ہو گیا، حامیم 2 بار ہو گیا. دیکھیں یہ قرآنی الفاظ ہیں، ان کے مطلب معنی صرف اللہ کو پتہ ہے. لیکن اللہ کے بڑے بزرگ، بڑے ولی اللہ جتنے بھی اولیاء کرام ہیں، خاص طور پر غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حامیم کا یہ سچا عمل اپنی کتاب میں لکھتے ہیں. جس کے ہاتھ لگ جاتا ہے وہ پھر رب کا لاڈلا بن جاتا ہے، رب کا دوست ہو جاتا ہے، رب کا قریبی ہو جاتا ہے. پھر پوری زندگی اسے کسی کے در پہ جانے کی ضرورت نہیں پڑتی، کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں پڑتی. یہ ہے حامیم کی طاقت. اب آپ نے حامیم ایک بار ہو گیا، حامیم 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 کرتے ہوئے اسی طرح جس طرح لکھا ہوا ہے، جس طرح میں پڑھ رہا ہوں، 21 بار پڑھنا ہے. اب چاہے تسبیح کے دانوں پہ پڑھیں، چاہے سیدھے ہاتھ پہ پڑھیں، چاہے زبانی پڑھیں، جیسے بہتر لگے، جیسے تمہیں بہتر لگے ویسے پڑھو. پڑھ لیا 21 بار، اچھی طرح کاؤنٹ کر کے، نہ کم نہ زیادہ ہو. اب اسی دوران دوسرا وظیفہ بھی پڑھ لیں. اب دوسرا وظیفہ ایسا سلطان ہے مشکلوں کے لیے، بیماریوں کے لیے، تکلیفوں کے لیے. بڑی سے بڑی حاجت کو، مراد کو پورا کرنے کے لیے دوسرا وظیفہ پہلے سن لیں، پھر تیسرا. تسبیح اپنے ہاتھوں میں پکڑ لیں اور 2 وظیفے اکٹھے پڑھنے ہیں. دوسرے نمبر پر جس میں سے پہلا وظیفہ ہے یا اللہ. اللہ پاک کا ذاتی نام ہے، جس میں اللہ پاک کے تمام صفاتی نام، 99 نام ہے نا، یا رحمان، یا رحیم، یا کریم، یا غفار، جتنے نام ہیں، ان تمام کی طاقت اس ایک میں آ کے مل جاتی ہے. یا اللہ، اللہ پاک کا ایک واحد ذاتی نام ہے. تو سوچو یہ پورا عمل کیسا ہوگا، جس کا ایک ایک وظیفہ ٹاپ نمبر 1 وظیفہ ہے. اور یہ جو پورا وظیفہ، تمام وظیفوں کو آپ لوگ اول آخر درود شریف کے ساتھ ایک ہی جگہ پر بیٹھ کر پڑھیں گے تو آپ کی مشکلیں حل نہیں ہوں گی، آپ کی بیماریاں دور نہیں ہوں گی، آپ کی پریشانیاں دور نہیں ہوں گی. کیوں نہیں ہوں گی؟ کیوں نہیں ہوں گی؟ ٹک ٹاک چلانا ہے تمہیں، سارا دن ٹک ٹاک چلانا ہے تمہیں،
ٹک ٹاک والے تمہاری قبر پہ بھی نہیں آئیں گے. ٹک ٹاک ٹک ٹاک ٹک ٹاک, کتنا چلائے گا تو ٹک ٹاک؟ بھیک مانگ مانگ کے پیکج کرواؤں گا لیکن ٹک ٹاک نہیں چھوڑوں گا. یہی تیرا مشن ہے؟ یہی تو چاہتا ہے کہ تو در در کی ٹھوکریں کھائے, جیب خالی ہو جائے, کنگالی, غریبی, غربت, غریبی, لاچاری تیرا مقدر بن جائے؟ یہی چاہتا ہے تو؟ یہی تیرا مشن ہے؟ کچھ نہیں کرنا ماں باپ کے لیے, کچھ نہیں کرنا اپنی اولاد کے لیے تجھے. اور یہ بہنوں سے بھی کہتا ہوں, آپ نے کوئی صرف برتن دھونا نہیں کرنا, آپ نے کہ برتن دھو لیے اور زندگی گزر گئی, گھر صاف کر لیے, بچوں کو سنبھال لیا. آپ نے آگے بڑھنا ہے, آپ نے ترقی کرنی ہے. آپ مٹی میں ہاتھ ڈالو گے سونا بن جائے گا انشاءاللہ. یہ عمل معمولی نہیں ہے, اسے کوئی معمولی کھیل نہ سمجھیں. جتنے بے روزگار جن کی دکانوں پر گاہک نہیں آتے ہیں, جو دکانیں تباہ برباد ہو گئی ہیں, جن دکانوں پر سناٹے ہیں وہ پڑھیں, رش لگ جائے گی رش. پڑھو پھر دیکھو, پڑھو پھر دیکھ تماشا, پھر دیکھ تماشا بیٹا, تماشا دیکھ تیری غربت اور غریبی کا آج خاتمہ ہو جائے گا. اب دوسرے نمبر پر یا اللہ یا محمد کو آپ نے پڑھنا ہے, دونوں کو ملا کر پڑھنا ہے. یا اللہ یا محمد دونوں کو ملا کر پڑھا تو ایک بار ہو گیا, پھر دوسری بار پڑھیں یا اللہ یا محمد, دو بار ہو گیا. یا اللہ یا محمد تین بار ہو گیا. یا اللہ یا محمد چار بار. 11 بار یہ وظیفہ پڑھنا ہے وہیں بیٹھے بیٹھے. 2 وظیفے میں نے آپ کو بتا دیے, پہلا حامین, دوسرا یا اللہ یا محمد کا, تیسرا سن لو. کتنا وقت لگ گیا 2 وظیفے پڑھنے میں؟ یا پڑھو گے یا پڑھ لیے ہوں گے, یا سمجھنے میں تو وقت لگتا ہے. ڈاکٹر کو دکھاتے ہو, ڈاکٹر 15 منٹ چیک کرتا ہے, 10 منٹ چیک کرتا تھا. اچھا ڈاکٹر, بڑا ڈاکٹر, ٹھیک ہے نا. اور گولی پینے میں کتنے لگتی ہے؟ یہ گولی اتاری, اندر چلی گئی. وظیفہ پڑھنے میں بھی اتنا ہی ٹائم لگتا ہے, آدھی پونی منٹ, 1 منٹ انف. ڈاکٹر سمجھائے گا, وقت لگے گا. ڈاکٹر تمہارا مسئلہ سب چیزیں چیک کرے گا. سمجھ رہے ہو؟ یہ اپنی ڈاکٹری تمہیں کرنی ہے, تمہیں اپنے طریقے سے ہی پڑھنا ہے. تمہاری مرضی ہے, تمہاری زندگی ہے. تیسرا وظیفہ سن لو, پورا عمل سن لو. دل مانے تو ابھی اسی وقت پڑھ کے معجزہ دیکھ لینا انشاءاللہ. لاکھوں نے آزمایا, تم بھی آزما لو. سچے وظیفے, رب کو راضی کرنے والے وظیفے, آزمودہ وظیفے کہیں نہیں ملتے بھائیوں, کوئی بھی نہیں بتاتا. پیروں فقیروں کے پاس جاؤ گے, پیسہ لے کر بھی نہیں بتائیں گے. پیسہ لیں گے, کہیں گے ہم علاج کریں گے, یہ کریں گے, وہ کریں گے, اور پتہ بھی نہیں ہوگا ان کو. جو پیسہ تم سے لے رہا ہے وہ تمہارا علاج کرے گا؟ وہ بھکاری, وہ بھیک منگا تمہارا علاج کرے گا؟ چماٹے لگاؤ تم ایسے لوگوں کو جو پیسے مانگتے ہیں تم سے. تیسرا وظیفہ سنو, یا ربنا کا. یا ربنا کا خزانہ سن لو تیسرے نمبر پر. یا ربنا میری جھولی بھر دے, تیسرا وظیفہ سن لو. یہ جھولی بھر دے کا جو الفاظ ہے نا, یہ تیسرے نمبر پہ تم نے یا ربنا کے ساتھ شامل کرنا ہے. پھر چوتھا اور آخری وظیفہ اس کے بعد ہے, ٹھیک ہے نا. 1 منٹ بھی نہیں لگے گی, سب کچھ پڑھ لو گے. یا ربنا میری جھولی بھر دے, یہ 1 بار ہو گیا. یا ربنا میری جھولی بھر دے, 2 بار ہو گیا. یا ربنا میری جھولی بھر دے, 3 بار ہو گیا. اس طرح آپ نے یہ تیسرے نمبر والا وظیفہ عمل میں شامل کرنا ہے. تسبیح کے دانوں پر, سیدھے ہاتھ پر, جیسے بہتر لگے, جیسے تمہیں بہتر لگے. کوشش کرنا کاؤنٹنگ تسبیح آتی ہے, جس پر ہم نمبرنگ کی طرح نہیں آتی, چھوٹی سی تسبیح ہوتی, بعض اوقات ہدیے وغیرہ میں بھی آتی, تو وہ کاؤنٹنگ نمبرنگ والی تسبیح آتی ہے, ٹھیک ہے نا. ہر جگہ ملتی ہے, سستی ہے, کوئی مہنگی نہیں ہے. اپنے ہاتھ میں پکڑ لو اور گنتی کرنا شروع کر دو. 41 بار یہ وظیفہ پڑھنا ہے. تیسرا وظیفہ, یا ربنا میری جھولی بھر دے, یہ 1 بار ہو گیا. یا ربنا میری جھولی بھر دے, یہ 2 بار ہو گیا. یا ربنا میری جھولی بھر دے, یہ 3 بار ہو گئے. 41 بار یہ وظیفہ بھی پڑھ لیا. اب آخر میں ایک خزانہ تمہارے حوالے کرنے لگا ہوں, جس کو نہ پڑھنا بے وقوفی نہیں, بہت بڑی غلطی ہوگی, بہت بڑی غلطی ہوگی. عمل کچھ بھی اثر نہیں کرے گا. آخری وظیفہ اگر چھوڑ دیا, پورا عمل ضائع ہو جائے گا. ریڑھ کی ہڈی ہے عمل کی.
اس عمل کا سب سے خاص اور طاقتور وظیفہ، جو میرا سب سے پسندیدہ وظیفہ ہے، جس وظیفے کے دوستوں بھائیوں بہنوں اگر میں کمالات، معجزات، کرامات، فائدے گنوانے بیٹھ جاؤں، میں اس وظیفے کے فائدے گنوانے بیٹھ جاؤں تو مجھے 3-4 مہینے چاہیے، لیکن میں میرے خیال سے ایک اندازہ کہہ رہا ہوں، اتنے فائدے، اتنے کمالات۔ یہ وہ وظیفہ ہے کہ اس عمل میں آپ لوگ اگر اس وظیفے کو بتائی ہوئی تعداد اور طریقہ کار سے پڑھ کر اللہ پاک سے پھر آخر میں مانگتے ہیں نا، میں کہتا ہوں نا امیدی نہیں ہو سکتی آپ کو۔ جو 1% بھی اس عمل کے اندر کوئی کمزوری ہے نا، تو وہ یہ آخری وظیفہ پوری کر دے گا۔ 100% چانس آپ کے ہو جائیں گے کامیابی کے۔ ہر چیز، ہر دنیا کی چیز، ہر حاجت، ہر پریشانی، ہر مصیبت، ذاتی مکان، قرضوں سے چھٹکارا، سب کچھ میرے بھائیوں، محبت میں اگر ناکامی ہے، ایسے لوگوں کے پاس جاتے ہو، یار محبوب ہمارے قدموں میں آ جائے، وہ کہتے ہیں لا دے بھائی 10,000 روپے، قدموں میں لے آئیں گے۔ کیا سچ بتاؤ ایسا ہوتا ہے؟ قدموں میں آتا ہے محبوب؟ نہیں آتا۔ پڑھو پھر آئے گا۔ یہ پڑھو، یہ عمل پڑھو، پورا کمپلیٹ کرو اور اللہ پاک سے دعا مانگو، یا اللہ میرا محبوب میرے قدموں میں آ جائے، میری عزت کرے، میری بات مانے، میرا ہو جائے۔ دیکھو تماشا، عمل پڑھو، دعا کرو، اولاد چاہیے اولاد مل جائے، عمل پڑھو، دعا کرو، نوکری چاہیے نوکری مل جائے گی، عمل پڑھو، دعا کرو، سب کچھ مل جائے گا، دولت، پیسہ، روپیہ آسمان سے بارش کی طرح برسے گا۔ آخر میں آپ نے جو وظیفہ پڑھنا ہے، یا مصطفیٰ کا وظیفہ پڑھنا ہے۔ یا مصطفیٰ کے ساتھ آپ نے ایک چھوٹا سا جملہ شامل کرنا ہے، جس سے اس وظیفے کی طاقت کا آپ کو پتہ چل جائے گا۔ طاقت 1000 گنا بڑھ جائے گی، اس وظیفے کی طاقت 1000 گنا بڑھ جائے گی۔ آخری وظیفہ سنو، سمجھو اور بتائی ہوئی ترتیب سے پڑھو۔ یا مصطفیٰ المدد، یا مصطفیٰ المدد، اس طریقے سے آپ نے یہ پورا وظیفہ ہو جائے گا۔ آخری وظیفہ یا مصطفیٰ المدد، یا مصطفیٰ المدد، یا مصطفیٰ المدد، اس طرح آپ نے یہ وظیفہ پڑھنا ہے سب سے آخر میں۔ تسبیح پکڑ لیں اپنے ہاتھوں میں، اگر ہے تو، نہیں ہے تو پھر آپ لوگ سیدھے ہاتھ پر کاؤنٹنگ تسبیح پر جیسے بہتر لگے پورے آپ نے 21 بار یہ وظیفہ بھی پڑھنا ہے، 21 ٹائم پڑھ کر آخر میں درود شریف پڑھیں، اللہ پاک سے ہاتھ اٹھا کر جھولی پھیلا کر خوب دعائیں مانگیں، انشاءاللہ بیڑے پار ہو جائیں گے۔ ویڈیو کو شیئر ضرور کریں، لائک کرنا چاہیں تو کریں، کامنٹس میں اپنا نام ضرور لکھیں، اور میرے اس چینل کو غیبی مدد کے وظائف کے چینل کو ضرور سبسکرائب کر کے گھنٹی کے نشان کو دبا دیں، بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ میری ویڈیو ملتی رہے۔ خیال رکھیں، اللہ حافظ۔